السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ خوفناک کہانیوں کے شائقین کے لیے خاص تحفہ، جنرل کی کھوپڑی میں کیا تھا؟ اس رات دھند اور قہر کی چادر لندن کی فضا میں اس قدر دبیز تھی کہ برقی کمکمے چراغوں کی مانند ٹمٹما رہے تھے۔ کاروں کی روشنیاں اتنی مدھم تھیں کہ ہر آن ان کے ٹکرانے کا خدشہ تھا، لیکن لندن کے ٹیکسی ڈرائیور اس موسم کی ہمیشہ سے عادی رہے ہیں اور ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں گاڑی کی پچھلی نشست پر ٹھنڈ کے باعث سکرایا بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے باہر سوائے مدھم روشنیوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ دوسری گاڑیاں دائیں بائیں زن زن کرتی نکل رہی تھیں۔ صرف ان کے انجنوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ زندگی حرکت میں ہے۔ خدا کی پناہ، کیسا خوفناک موسم تھا اور سردی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم بریکیں لگیں، ٹائر چیخے اور گاڑی رک گئی۔ میں نے دیکھا سامنے لندن کے مشہور و معروف کارڈینل کلب کی شاندار عمارت ہے، یعنی کلب کی شاندار عمارت ہے اور گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کلب کا باوردی ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے جھک کر ٹیکسی کا دروازہ کھولا۔ میں دو کوٹ پہننے کے باوجود ٹھنڈ سے بے حال ہوتا ہوا باہر نکلا، ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور کلب کے مؤدب ملازم کی رہنمائی میں چند قدم چل کر اندرونی سیڑھیوں میں داخل ہوا۔ یہاں خاصی گرمی تھی، ایک دم جیسے جان میں جان آ گئی۔ فوراً ہی دوسرے ملازم نے جھک کر سلام کیا اور میرا اوور کوٹ اور ٹوپی تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تیسرے آدمی نے مجھے کلب کے ہال میں پہنچا دیا۔ میرے قدموں تلے نہایت دبیز اور قیمتی قالین بچھے تھے۔ خاصا بڑا ہال تھا اور اس کے بے پناہ آرائش پر بے شمار رقم خرچ کی گئی تھی۔ فرنیچر، کراکری، پردے سبھی بیش قیمت تھے۔ ہال میں چاروں طرف برقی آتش دان روشن تھے۔ 5-5 فٹ کا درمیانی فاصلہ دے کر انتہائی خوبصورت جدید طرز کی میزیں کرسیاں بچھائی گئی تھیں، جن پر لندن کے شرفا، معزز خواتین و حضرات بیٹھے ہوش گپیاں کر رہے تھے۔ ملازم مجھے ایک گوشے میں لے گیا جہاں مخصوص میز کے پاس صرف 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک کرسی میں دھنس کر میں نے کوٹ کی اندرونی جیب سے 4 انچ لمبا کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور اس پر نظر دوڑائی۔ صبح سے لے کر اب تک کوئی 10 مرتبہ اس تار کی عبارت پڑھ چکا تھا۔ شب کے 8 بجے کارڈینل کلب میں ملیں، گورمین۔ مسٹر گورمین حال ہی میں مبالہ سا سے واپس لندن تشریف لائے۔ افریقہ میں برطانوی مقبوضہ نو آبادیوں میں موبیبلا سا شاید سب سے بڑی نو آبادی تھی اور مسٹر گورمین، بلکہ یوں کہیے کہ مسٹر سر مائلز گورمین، وہاں برطانوی سفارتکار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں انجانی جنرل رینڈلف لوسائی کے بہت پرانے اور بے تکلف دوست ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آخر الذکر صاحب افریقہ میں تمام برطانوی نو آبادیوں کے نگران اعلیٰ اور ہائی کمشنر وغیرہ بھی تھے۔ جنرل لوسائی کی موت 2 ماہ قبل انتہائی عجیب اور پراسرار حالات میں واقع ہوئی تھی۔ یہ حالات کیا تھے، ان کا علم کسی کو نہ ہو سکا۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ جنرل مرتے وقت بھی اپنی سرکاری ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ اچانک وہ مر گیا اور اس کی لاش لندن لا کر سینٹ جان کے قبرستان میں چپ چپیتے دفنا دی گئی، بغیر کسی کو بتائے۔ بعض برطانوی اخباروں نے کچھ ایسی سرخیاں لگائیں جن سے شبہ ہوتا تھا کہ جنرل لوسائی کی موت طبیعی نہ تھی۔ کیا اسے قتل کیا گیا تھا یا کوئی اور حادثہ پیش آیا؟
अखबारी रिपोर्टरों और नामानिगारों की सरतोड़ कोशिश के बावजूद इस रात से पर्दा न उठाया जा सका। बड़ी मुसीबत ये थी कि जनरल लोसाई के दो रिश्तेदार और खुद हुकूमती हल्के भी पुरस्कार अंदाज में मेहरबलब थे। इससे इन शुबात को मज़ीद तक़वीयत मिली कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। एक बावकार अखबार के मदेर की हैसियत से मुझे खुद इस बारे में खासी तगदो करनी पड़ी, लेकिन मेरी तमाम मेहनत इकाड़त गई। कुछ भी पता न चला कि आखिर किस्सा क्या था और जनरल लोसाई की एकाएकी मौत के असबाब क्या थे। बहरहाल दो बातें ऐसी थी जिन पर जिस कदर भी गौर किया जाता यही चीज़ बार बार सामने आती कि दाल में कुछ काला है। गज़ब खुदा का। पूरे इंग्लिस्तान में चंद मखसूस अफराद के सिवा किसी को भी पता न था कि जनरल लोसाई जैसा अहम और मारूफ आदमी मौत से हमकिनार कैसे हुआ। दूसरी बात पहली से भी ज़्यादा शक-अंगेज़ और निराली थी। इसकी लाश एक बंद और सरबिमहर ताबूत में लंदन लाई गई। साथ ही हुकूमत के मुतल्लिका हल्कों की सख्त हदायत ये थी कि ताबूत हरगिज़ न खोला जाएगा और लाश देखने की इजाज़त किसी को नहीं। आखिर क्यों? इन हदायत पर पूरा अमल किया गया और जनरल के रिश्तेदारों को भी आखिरी बार इसका चेहरा न दिखाया गया। बाद में पता चला कि इसकी मौत केप टाउन के एक हस्पताल में वाक़या हुई। हस्पताल के 2-3 डॉक्टर ही दुनिया भर में वो आखिरी अफराद थे जिन्होंने अनजानी का चेहरा देखने की सादत हासिल की थी। रिपोर्टरों ने अपने पेशा आदत से मजबूर होकर हालात को रेतने की कोशिश की और बाज़ उल्टी सीधी बातें भी अखबारों के कॉलमों की जीनत बनी, मगर गाड़ी आगे न चल सकी। वैसे भी किसी फ़र्द की मौत इसके रिश्तेदारों का ज़ाती मामला होता है और इखलाकी तौर पर यह कुछ अच्छा भी नहीं लगता कि ख्वामखा किसी का कफन नोचा जाए। इसके अलावा जनरल लोसाई के रिश्तेदारों को इब्तिदा में खासा परेशान किया जा चुका था। वो कस्में खाकर यकीन दिला चुके थे कि इन्हें जनरल की पुरस्कार मौत के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो तो बस हुकूमत की हदायत पर अमल करने के पाबंद हैं। आखिर इस मामले को छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे जहन में बराबर ये किस्सा ताज़ा रहा। मैंने इसे जहन से झटक देने की बड़ी कोशिश की, मगर ऐसा मालूम होता था कोई नादीदा क़ुव्वत मुझे उकसा रही है कि इसकी तह तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। चुनांचे मैंने चुपके चुपके तफ्तीश जारी रखी। इस तफ्तीश के ज़रिए पता चला कि अपनी मौत से चंद माह कबल जनरल लोसाई कार के एक हादसे में शदीद ज़ख्मी भी हुआ था, मगर डॉक्टरों की कोशिश के बायस इसके ज़ख्म ठीक हो गए और वह दोबारा अपने सरकारी फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल हो गया। लेकिन हादसे के ठीक 8 माह बाद जनरल मर गया। ये भी मालूम हुआ कि इन 8 माह के दौरान में अगरचे वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहा और अपने दफ्तरी काम बखूबी करता रहा, मगर इसकी दिमागी हालत दुरुस्त ना थी। इस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे और इसे दिमागी अमराज के हस्पताल में ले जाया गया। इस अस्पताल में वो कुछ अर्सा रहा और फिर ठीक ठाक होकर वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया। इन तमाम वाक़यात की कड़ियाँ आपस में नहीं मिलती थीं, दरमियान में 1 या 2 कड़ियाँ गायब थीं। सवाल ये था कि कार का वो हादसा कैसे और क्यों कर हुआ, जनरल के ज़ख्म कहाँ तक ठीक हुए, क्या इसके दिमाग पर चोट आई थी जिसके बायस वह दिमागी अबतरी का शिकार हुआ, फिर पागलखाने में कितने दिन रहा और इलाज मुआवजे के बाद ठीक भी हो गया। जो मैं इन मामलात पर गौर करता मेरी उलझनें बढ़ती जाती। मैंने फिर दफ्तर ख़ारजा के चक्कर काटने शुरू कर दिए। इन लोगों को सब कुछ मालूम होता है। मेरा ख्याल था कि शायद किसी गुमशुदा कड़ी का सुराग मिल जाए, मगर बेसूद। हर शख्स जनरल लोसाई का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा और नफ़ी में गर्दन हिला देता था कि मुझे तो कुछ खबर नहीं, ऊपर वालों से पूछो। ऊपर वाले अव्वल तो मिलते ही नहीं थे, तरह तरह के बहाने करके मुलाकात ही से माजरत कर लेते। अगर कभी मारे बांधे कोई मिल भी जाता तो मुझे डांट डपट कर निकाल दिया जाता और कहा जाता कि अपना काम करो, तुम्हें जनरल लोसाई की मौत से क्या सरोकार। बेचारे की कज़ा आई थी, मर गया, इसमें किसी का क्या दोष।
باقی رہا یہ قصہ کہ اس کی لاش سر مبہر تابوت میں افریقہ سے کیوں لائی گئی اور کسی کو اس کا چہرہ دیکھنے کیوں نہ دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ افریقہ کی شدید گرمی کے باعث اس کی لاش گل سڑ گئی تھی اور تعفن کے مارے برا حال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تابوت کھولنے کی اجازت نہ دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ اوپر والے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں نے جنوبی افریقہ کے اس ہسپتال کے ڈاکٹروں سے خط کتابت شروع کی جنہوں نے جنرل اوسوئی کا علاج کیا تھا۔ وہاں سے پہلا اور آخری جواب ایک سطر پر مشتمل یہ آیا: اس موضوع پر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، براہ کرم ہمیں معاف رکھا جائے۔ چلیے قصہ ختم۔ کوئی شخص بھی جسے کچھ معلوم تھا اس راہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ پھر مجھے سر مائلز گورمن کے بارے میں پتہ چلا کہ جنرل اوسوئی سے اس کا بڑا یارانہ رہا ہے، اور جب اس کی موت واقع ہوئی سر مائلز گورمن جنرل کے آس پاس ہی تھے۔ میں نے موصوف کو کئی زوردار خط لکھے مگر جواب ندارد۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اس سربستہ راز سے پوری طرح واقف ہے تو وہ صرف سر مائلز گورمن کی ذات ہے۔ خوش قسمتی سے انہیں دونوں سر گورمن کے لندن آنے کی خبر اخبارات میں چھپی۔ میں نے یعنی جن دنوں میں سر گورمن کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا انہی دنوں ان کا لندن آنا ہوا۔ میں نے فوراً ان کی سیکرٹری سے رابطہ قائم کر کے ملاقات کا وقت مانگا۔ اس حسین و جمیل عورت نے بڑے اخلاق سے وعدہ کیا کہ سر گورمن سے وقت لے کر مجھے ضرور مطلع کرے گی، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ جب بھی میں فون کرتا وہ یہی کہتی کہ سر گورمن باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب واپس آئیں۔ میں اس سے وقت لینے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ انتظار کیجئے، صبر سے کام لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس شخص کی گورمن سے ملاقات ہوئی؟ جنرل صاحب کا قتل کیسے ہوا؟ ان کی لاش ان کے رشتہ داروں کو بھی کیوں نہ دیکھنے دی گئی؟ کیا وہ واقعی گل سڑ گئی تھی؟ حقیقت کیا ہے؟ آگے کیا ہوا؟ لوگوں کے کیا نظریات تھے اور کون سا ایسا راز تھا جو جنرل صاحب کی وفات کے ساتھ ہی ان کے چلا گیا یا لوگوں کے دلوں میں دفن ہو گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس کا اگلا پارٹ میری اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔